السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، اور حیرانگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں لیکن بعد میں یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے مجھ سے دعا مانگا کرو. اب آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 199 نام ہیں، اور یہ وہ نام ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں یا جو قرآن مجید میں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ایسے نام ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں دنیا کی ہر چیز اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہر چیز اس کی شان و شوکت بیان کرتی. پرندے چرندے صبح سویرے رات کو آتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں اور پھر بعد میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے، ایسا نہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی قبول فرمائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3544 میں 3544، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی وہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے، یعنی کہ نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اور وہ دعا جب کر رہے تھے تو ان کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنی دعا کا آغاز کیا: اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ صحابی نے کس کے ذریعے دعا مانگی ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسم عظیم کے ذریعے دعا مانگی ہے. اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب ان الفاظ کو پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا لازماً قبول فرماتے ہیں. اور جس مرضی وقت یہ دعا پڑھ لے، جس مرضی وقت یہ دعا پڑھ کے آگے اپنے لیے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ادا کر دیتے ہیں. تو اب یہ ادھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر خوبصورت خوبصورت اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ لازمی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، میرے گناہ بخش دے. آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے: اللہ تعالیٰ آپ رحیم ہیں، اے اللہ آپ سب کچھ دینے والے ہیں، آپ مالک ہیں، ذوالجلال ہیں، آپ کی شان اتنے بڑی ہے. یہ الفاظ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. آپ دعا جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اسی لیے جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام وہ آپ احادیث میں سے دیکھ لیں، یا آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں ان کے شروع میں بہت سے قرآن مجید ایسے ہیں، بلکہ میرے خیال سے سارے ہی قرآن مجید میں شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوشش کرے کہ وہ نام یاد کریں.
تو ان ناموں کے متعلق بھی جو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے اور ان کو حفظ کرتا ہے اور ان کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے اور جہنم سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ جب بھی نماز میں ہوں یا نماز کے علاوہ ہوں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ لیتے رہا کریں، تو اس کے ذریعے ہمیں دعا بھی مانگی جائے گی، اس کے ذریعے ہمارے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے، نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔